بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس ویڈیو میں کفر کی تعریف اور کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کفر کی تعریف اور کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کے پیچھے کی وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے تو اس کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ جو اس سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ، یہاں دو باتیں ذہن نشین کریں۔ نمبر ایک، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تعفیر اور استحاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہیں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں، اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دین ضروریات کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان سب پر اجماع ایمان لاتے ہیں۔ ایمان سے مرحوم۔ نمبر دو، کفر کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود ان تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے رسول، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم ان رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور لوگوں کی نیکی کا دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس نہ ہو، اور اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔